سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وہ پچھلے دنوں کچھ تصاویریں وغیرہ دیکھی گئی تھی فیس بک پر کہ بحث چل رہی تھی کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے کہ نہیں ہے، بعض میں سایہ دکھایا جا رہا تھا، بعض میں نہیں دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ بھی بتائیے اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے ایک فضیلت کتب جو حدیثیں ہیں، حدیث سیرت کی کتابیں، بالخصوص جو احادیث پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جیسے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں ہیں، اسی طرح امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، الوفا وغیرہ، وفا الوفا وغیرہ کتابیں، تو اس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا، نہ چراغ کی روشنی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے، اس پر علماء اہل سنت کی ضخیم کتابیں موجود ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 3 رسالے اس پر تحریر فرمائے جس میں دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ یہ جو علماء کے آپ نے نام دیے کتاب، یہ عرب کی ہیں یا پاک و پرانے ہند کے رہنے والے؟ پرانے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ 597 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا ہے، تو بہت پرانے ہیں۔ تو اسی طرح اور یہ امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ 911 کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، تو یہ ابھی کے نہیں پرانے علماء ہیں اور حدیث کی پرانی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن گنبد خضرا کے حوالے سے بہرحال ایسا ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے اور یہ واقعی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ یہ موجود ہوتا ہے۔ تو اور پھر اس کے اوپر الگ سے مباحث اور دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ کیوں نہیں ہے، تو گنبد خضرا کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ادھرلے پاسے گنبد خضرا اصل دیکھو نا ڈوم بنیا ہوا ہے نا سایہ گنبد خضرا دا، اے اوتے جڑی نا چونچ آ گئی نا جڑی اوتے ہوندا ہے سایہ، آ دیکھو سامنے اے گنبد خضرا، اے تھلے نا اے تھوڑا گول سایہ شروع ہو گیا، کو لے کے ہمیں گول ایسے چونچ آ گئی ہوتے، چونچ تو باہر پھر ہے گول ایسے تک سایہ تو ہے نا دیکھو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور ان کی 2 نمبری کھل گئی، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ریئل ٹائم ویڈیو گنبد خضرا کے سائے کی بنائی، اس نے بیسیکلی اپنے ابا جی کو بھیجی، وہ کہتے ہیں نہیں گنبد خضرا کا سایہ کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 مئی 2022 ہے اور منڈے کا دن ہے اور یہ وقت تقریباً 3:50 ہوئے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کا یہ سایہ ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جبکہ یہ بھی غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، حدیثوں میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، بالکل تازہ ویڈیو ہے، بالکل تازہ، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، بالکل دیکھ لیجیے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے گنبد خضرا ہے، اور ایسے ہی آپ سیدھے آ جائیے نیچے، یہ گنبد خضرا کا سایہ ہے۔ اب جس طرح سے یہ لوگ دعوت اسلامی والے اور جتنے بھی قادری حضرات اس بات پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے، یہ غلط بات ہے، غلط بیانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک ٹائم ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالی جب یہ اس چیز سے بھی اعلان برات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس مبارک کا سایہ موجود تھا۔ اب اگر ہم ان سے دلائل پہ بات کرتے ہیں، دلائل پوچھتے ہیں کہ دکھائیں جی کہاں لکھا ہوگا، کون سی معتبر کی حدیثوں کی کتاب ہے، تو ان کو وہ زبانی کتابیں ضرور یاد ہیں۔ کس صحابی سے تشبیہ دی گئی ہے بات کو، کوئی صحیح سند کو کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف ایک زبانی کلامی بات 517 18 ہجری میں اور 915 20 ہجری میں، اور بہت پرانے عالم تھے، تو بہت پرانے عالم تھے تو ان کی بات پہ یقین کر لیا جائے۔ یوں تو 4000 سال پرانی یہ ہندوازم کی بکس ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 2500 سال پہلے، تو کیا پھر ان کی باتوں پہ بھی یقین کر لیا جائے، کیونکہ وہ اولڈ بزرگ جو ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ اور دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پروٹوکول دیا تھا تو اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ کسی ایک سورہ کے اندر، کسی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر موجود ہو کہ ہم نے نبی کو ایک معجزہ اور بھی عطا کیا تو اس کا سایہ موجود نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک صحابی نے یا کسی ایک صحابی کو کسی ایک تابعی نے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان مبارک یہ تھی کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے تو کر لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی جس پر کافر عاشق ہو کے مسلمان ہو گئے تھے کہ ان کا سایہ موجود نہیں تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو انسانوں میں سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ دوسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور کا خون نہیں نکلتا، آپ کے دندان مبارک بھی جنگوں پر شہید ہوئے ہیں، آپ کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے تو آپ لہو لوہان بھی ہوئے تھے، آپ کو سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی۔ صرف انسان جو ہے اس پر اس ٹائم ڈیمینشن کے قانون لاگو ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بھوک، پیاس، بڑھاپا، پھر موت، بچے سے جوان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے اپنے پردہ فرما جانے تک یکساں ایک جیسے کیوں نہیں تھے؟ آپ بچے سے بڑے، بڑے سے پھر بزرگ کیوں ہوئے؟ آپ کے دندان مبارک شہید کیوں ہوئے؟ نور کے اندر تو خون ہی نہیں ہوتا تو کیوں؟ نور کی اولاد بھی تھی، باقی تمام معاملات نور کے جو تھے وہ بالکل اشرف المخلوقات والے تھے، لیکن ان کا سایہ نہیں تھا۔ ایسے کفری عقائدوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، کوئی سورہ پیش کرو، یا پھر جو حدیثوں کی معتبر کتابیں ہیں نا ان سے اس بات کو پیش کرو کہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا یا آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس طرح سے عوام کو ان جھوٹے عقائدوں پہ
खुदा के लिए और इतना मजबूर मत करो कि वो बिल्कुल ईमान से फासिक हो जाए। और मुझे यकीन है कि मेरी ये बात काफी ऐसे लोग होंगे जिनको हजम नहीं होगी। हम उमर खतीबा विच मैं पहला बंदा वां जिन्हें अपनी जाती मस्जिद बनाई है। मैं अपनी जगह खरीदी, अपनी मस्जिद आप ही बनाई। ਉਹਦੀ वजह की सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਹਾਫਦਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੇਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੇਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਮਰ ਪੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖੌਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, इब्ने ज़ियाद की पोजीशन में खड़ा हो रहा है। ये कैसा बंदा है? बड़ी तकलीफ हुई। ए मस्जिद अंदर एक इमाम और ले आओ, बोलिया आज जोर की नमाज असर दा पौना घंटा लेट पड़ी है। मैं मसीते आया, ताला बजा सी, मुनीर की दुकान तो चाबी जाके लियांदी, आके ताला खोलिया, वुजू करन लग्या, पानी को नहीं, लाइट गई सी, टैंकी भी नहीं सी भरी। तो मौलवियां दी ड्यूटी है, वो कमेटी की ड्यूटी है। वो मैं बड़ा तंग पिया। हजरत अल्लामा मौलाना अकबर साहब, तुसीं तो साडे बुजुर्ग उलमा च शामिल हो, अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब, अल्लामा रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये सारे आला खुतबा ने मेरे तो। हजरत तवज्जो, वो असर के टाइम ते भी रौला, मगरब के टाइम ते भी रौला, इशा, वो 2 दिन काफी रौला पिया। मैनू फिर तीसरे दिन जो फिर मैं रौला सुनिया ना, बड़ा परेशान होया। मैं क्या अज जलसे ते नहीं जाना। ये चाचे शहीदे ने बड़ा ही तंग किया पूरे महल्ले नूं, तरह तरह दी गल्लां सुनांदा है। मैं फिर राती जलसे ते नहीं गया। मुंडे नूं आख्या मैं गड्डी अंदर वाड़ दे, वो गड्डी अंदर वाड़ दी थी। मैं आंदा की गल है? मैं कहनी अज तेनों नहीं दसनी, अज रब नाल ही गल करांगे। मैं टुकर शुकर खा के सीधा पधरा हो गया तो मैं वड़ गया मसीते। मैं गिट्टे कर ले नंगे, मैं नफल नीत ले, मन्नत मन्नी 100 दी। मैं कहा जी 100 पढ़ना है, 100 नफल पढ़िया। अल्लाह नूं तो पता ना क्यों पे पढ़दा है, तुहानूं दसना कोई वाजिब फर्ज भी नहीं। हजरत माशाअल्लाह मुजद्दिदी साहब इत्थे तशरीफ ले आओ, माशाअल्लाह जिंदाबाद, कमाल, मेहरबानी, जिंदाबाद। तवज्जो, ਉਹ ਹਜੇ 2-3 ਨਫਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੂਆ ਖੜ ਗਿਆ, ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਏ ਹਜੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬੂਆ ਪੇ ਐ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੂਆ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਐ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਜ਼ਾਨ ਪੜੋਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਮੇ ਮੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੇਦੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਵੇ।